ناظرین، آج جس عالم دین نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرنے والے حضرت علامہ ظہیر احمد رضوی صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ علامہ صاحب، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا۔ جی جی علامہ صاحب، آپ سے آج جو ہمارا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت، اس کے بارے میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قبلہ شاہ جی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج اس ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں، مقدس گھڑیوں میں ایک عظیم موضوع کا انتخاب کیا، عقیدہ ختم نبوت، جو وقت کی عین ضرورت ہے، اور آپ نے وقت کی عین ضرورت کے مطابق اس موضوع کا انتخاب کیا اور اس میں لب کشائی کے لیے بندہ نچیز کو دعوت دی۔ میں آپ کا، آپ کے عروج ٹی وی چینل، اسلامک چینل کا، اور ساری پوری جتنی بھی ٹیم ہے، سب کا شکر گزار ہوں۔ ناظرین، قبلہ شاہ صاحب نے سوال کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید سورہ احزاب 22ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی تمام انبیاء کرام کے آخر میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ قبلہ شاہ جی، آپ کا سوال کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، آپ نے بہت اچھا اور خوبصورت سوال کیا کہ آج کل ہم عقیدہ ختم نبوت کے نعرے بھی بڑے لگا، لیکن سب سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کہتے کسے ہیں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کی ابتدا سیدنا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی، اور اس کی انتہا آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب کردگار، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی و آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ ہی کوئی نبی ہوا ہے، نہ ہی کوئی نبی ہوگا، نہ ہی کسی کو نبوت ملی ہے، اور نہ ہی کسی کو نبوت ملے گی۔ وہ نبوت حقیقی ہو، مجازی ہو، ذلی ہو، بروزی ہو، تشریح ہو، غیر تشریح ہو، گویا کہ ہر قسم کی نبوت کو اللہ رب العزت نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ اس عقیدے کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، عقیدہ ختم نبوت جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ منسوب ہے، یہ ان اجماعی عقائد میں سے ہے جو اسلام کے اصولوں اور ضروریات میں سے ہیں۔ عہد نبوت سے لے کر آج تک ہر مسلمان اس بات پر کامل یقین رکھتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بلا تعویل و تخصیص اللہ رب العزت کے آخری نبی و آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ ہی کوئی نبی ہوا ہے اور نہ ہی کوئی نبی ہوگا۔ اب دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید کی کم و بیش 100 سے زائد آیات بینات اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث مبارکہ سے یہ مسئلہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی و آخری رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو عقیدہ ختم نبوت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسوب ہے، یہ ان اجماعی عقائد میں سے ہے جو اسلام کے اصولوں اور ضروریات میں سے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا عقیدہ ختم نبوت کا۔ جو عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتا، سرکار کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، نہ اسلام کے دائرے میں آتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا بھی ہے، وہ جھوٹا کذاب ہے، وہ جھوٹا اور بدترین کافر ہے، بدترین کافر ہے، اتنا گندا کافر ہے کہ اس سے گندی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ایسا کافر ہے۔ تو میں علامہ صاحب سے ایک اور سوال کروں گا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہ ماننے والا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ بات میں نے ابھی کی ہے، مگر آپ اپنے الفاظ میں ذرا ناظرین کو سمجھائیے گا۔ جی دیکھیں قبلہ شاہ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا تو کیا وہ شخص مسلمان ہوگا؟ یہ دیکھیں میرے پاس ایک بچی وہ اسلامیات کی نا بک لے کے آئی، چھٹی کلاس کی وہ بک تھی، جس کے اندر حضور کی ختم نبوت کا ایک چھوٹا سا پیرا تھا، اور اس کے اندر حضور کی ختم نبوت کے متعلق لکھا ہوا تھا، اور سب سے اینڈ پہ جو لائن لکھی ہوئی تھی نا اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن ٹیچر نے وہ پورا پیرا بچے کو یاد کروانے کے لیے کہا، بچے کو یاد کرنے کے لیے کہا، لیکن اینڈ پہ یہ جو مین پوائنٹ دیا ہوا تھا کہ جو حضور کی ختم نبوت کو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو ٹیچر نے اس کے اوپر کانٹا لگوایا ہوا تھا۔ اس لیے یہ آپ نے بہت ہی اچھا اور امپورٹنٹ جو ہے وہ سوال کیا وقت کی ضرورت کے عین مطابق، کہ جب پورا، اور میں نے بچے سے پوچھا کہ پورا جب پیرا آپ کو دے دیا یاد کرنے کے لیے تو یہ جو اینڈ پہ اس پہ کانٹا کیوں لگوایا؟ تو کہتے ہیں جی ٹیچر نے کہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا شارٹ کر لیں، حالانکہ یہ ایک لائن بھی نہیں بلکہ آدھی لائن بنتی ہے کہ جو بندہ حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آخر اسی کو کیوں کاٹ دیا گیا؟ سوال تو بنتا ہے نا، سوال آپ نے بھی وہی سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ سوال دوبارہ آپ سے کرنے لگا تھا کہ دیکھیں اگر ٹیچر نے اس کو کٹوایا ہے جی تو ایسی ٹیچر کے پاس علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہاں سے تو ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کے اوپر جو قادیانی ہے، جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، ان پر اسلامیات بڑھانے پر پابندی لگنی چاہیے کہ وہ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہماری اکیڈمیز کے اندر وہ اسلامیات نہیں بڑھا سکتے۔ مسلمان ہی ہونا چاہیے اسلامیات کے جو ہے وہ پیریڈ لینے کے لیے، وہ اس مسلمان جو ٹیچر ہے اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ دیکھیے اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب ان میں سے کوئی شخص اگر ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مثلا ایک شخص کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن وہ نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو چاروں کو ماننے کے باوجود صرف ایک کے نہ ماننے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص ان 5 بنیادی ارکان کو مانتا ہے لیکن حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا تو 5 کو ماننے کے باوجود حضور کی ختم نبوت کو نہ ماننے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ تو اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی پوری عمارت عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہے، اور اگر بنیاد ہی کمزور ہوگی تو عمارت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ اگر بنیاد ہی کمزور ہوگی، اگر کوئی شخص حضور کی ختم نبوت کو ہی نہیں مانتا تو وہ 5 ارکانوں ماننے کے باوجود، 5 ارکان ماننے کے باوجود دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ علامہ صاحب یہ بہت خوبصورت آپ نے بات کہی ہے، اور جو تو ٹیچر آپ جو ٹیچر بنے ہوئے ہیں آج کل وہ اوپر سے کٹوا دیتے ہیں، جو نہ ماننے ختم نبوت کو وہ کافر ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی انتشار نہ پھیلائیں، پڑھے لکھے کا یہ کام تو نہیں ہوتا کہ پڑھا لکھا انسان یہ کام کرے۔ جی جی جی، پڑھا لکھا انسان تو وہی ہوتا ہے، علم والا وہی ہوتا ہے جو سرکار کی ختم نبوت پر ایمان رکھے۔ کیا بات ہے، کیا بات، جو ایسا کام نہیں کرتا وہ تو جاہل ہے نا۔ جی جی بالکل، جو سرکار کی ختم نبوت کا انکار کرے وہ تو جاہل ہے، وہ تو کافر ہے۔ بے شک کلمہ کو مسلمان جو کلمہ بھی پڑھے اور سرکار کی ختم نبوت پر ایمان رکھے تو وہی شخص علم والا ہو سکتا ہے نا۔ جی جی اس کو تو جاہل نہیں کہہ سکتے، کلمہ کو ہم جاہل نہیں کہہ سکتے۔ اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ آتا ہے میرا کہ جب ہم ایسے استادوں سے پڑھیں گے ہماری جنریشن کا کیا حال ہوگا؟ جی جی، ہماری جنریشن جو آگے آ رہی ہے اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا۔ اور دوسرا گھروں میں قرآن دے رہے ہیں، قرآن جی یہ قرآن لے لیں، آپ اپنا پرانا دے دیں، نیا لے لیں، اپنی کتاب دے کے جا رہے ہیں گھروں میں۔ جی جی، تو اب دیکھیں جن لوگوں کو نہیں پتا، جو آج تک مسجد میں بھی نہیں گئے، تو اب ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں میں آپ کے عروج اسلامک ٹی وی چینل کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ہمیں خود والدین کو اس پر گہری نظر رکھنی چاہیے کہ وہ جب بچے پڑھ کے آتے ہیں، اگر خصوصاً جب حضور کی ختم نبوت والا چیپٹر یا اس طرح کا ہوتا ہے تو بچوں سے پوچھیں کہ آپ کے ٹیچر نے آپ کو کیا پڑھایا اور کس طرح اس پیرے کو پڑھایا۔ اب وہ دیکھیں جو میں نے دیکھا وہ ان کے والدین نے نہیں دیکھا،
جو میں نے پیرا دیکھا تھا میں نے پوچھا سوال کیا کہ اس پہ کانٹا کیوں لگایا گیا ہے. اب یہی سوال اگر والدین کرتے تو والدین ہی وہ جس سکول میں پڑھتے ہیں بچے یا جس اکیڈمی میں جس ٹیچر نے وہ کانٹا لگوایا تھا اس سے پوچھتے, لیکن والدین نے دیکھا ہی نہیں, توجہ نہیں کی. ایک تو سب سے پہلے والدین کو توجہ کرنی چاہیے اس بات کے اوپر, خصوصاً جو ہماری اسلامیات کی بکس ہوتی ہیں ان کے اوپر تو خصوصی توجہ کرنی چاہیے. بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ آج آپ کے ٹیچر نے آپ کو کیا پڑھایا, کتاب میں کیا لکھا تھا اور ٹیچر نے آپ کو کیا پڑھایا. اور دوسری بات یہ کہ آپ جو کر رہے تھے کہ جو اس طرح چل رہا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ اپنی کتابیں, اپنے جو نعوذ باللہ جن کو وہ قرآن کہتے ہیں, ان کو جا کر مساجد کے اندر, میں آپ کے توسل سے ایک اور بھی بات کرتا چلوں کہ وہ اس طرح کرتے ہیں. ان کی ایک سازش یہ ہے, سب سے خطرناک اور گہری سازش یہ ہے کہ وہ ان کا ہوتا ہے قرآن مجید, جس کو اپنا قرآن مجید کہتے ہیں, وہ ہوتا ان کا ہے, لیکن اس کے اوپر جب دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کی ہے مسجد تو اس کے اوپر کنز الایمان کا لیبل لگا کر اس مسجد کے اندر رکھ دیتے ہیں. جو وہ کتاب دے کر جاتے ہیں ہم اسے قرآن مجید نہیں کہہ سکتے. وہ تو ایک عام کتاب ہے جو وہ بیچ میں اس کا اپنی غلاظت لکھ کے جو کچھ لکھ کے اپنے جو بھی نبی کہتے ہیں اس کو جو بھی کہتے ہیں اس کافر قادیانی کا نام لکھ کے تو اس کو نبی بنا کر وہ دے کے جاتے ہیں, تو اس کو ہم قرآن پاک نہیں کہہ سکتے. قرآن پاک تو ہماری کتاب ہے جو میرے آقا پر نازل ہوئی. تو اگر علامہ صاحب یہ دیکھیں کہ پیغام آج کا یہ پیغام بھی ہے اور آپ کی طرف سے پیغام ہوگا, ہمارے چینل کی طرف سے پیغام ہوگا, ہماری طرف سے بھی پیغام ہوگا کہ اگر ہمارے جو مسلمان حضرات ہیں, ہمارے اہل سنت و جماعت جو سرکار سے محبت کرنے والے ہیں, اگر کوئی بات کرتا ہے ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے, سرکار کی شان کے خلاف کوئی بات کرے, اگر قرآن پاک کے خلاف کوئی بات کرے تب ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچے گی. تو بات یہ ہے کہ اگر سب لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لیں, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لیں, چاہے یہ لوگ جتنی مرضی کلاسیں پھینکتے پھریں, جو مرضی دیتے پھریں, جب سینے میں قرآن ہوگا ہر کسی کے تو پھر یہ کس طرح دنیا کو اپنی طرف لے جائیں گے. جی اصل میں بات یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ جب بھی وار کرتے ہیں نا تو ہمارے جو سادہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اوپر وار کرتے ہیں کہ یہ جاتے ہیں گاؤں کے اندر زیادہ تر, اور وہاں جا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ پرانے قرآن مجید دے دیں اور نئے لے لیں, جبکہ وہ نئے جو قرآن مجید کے نام پر وہ اپنی کتاب دیتے ہیں وہ حقیقت میں ان کی اپنی کتاب ہوتی ہے. جبکہ ہمارے سادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیا سمجھ کر کہ پرانا لے رہے ہیں, ہمارے سے شہید ہوا وہ قرآن مجید لے رہے ہیں اور نیا قرآن مجید ہمیں دے رہے ہیں, تو وہ خوشی سے لے لیتے ہیں اور اسی کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. انہیں کیا پتا کہ اندر کیا لکھا ہوا, وہ تو قرآن مجید سمجھ کر اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا بات, بالکل اسی طرح ہی ہے جی. جو ہمارے سادہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا بھی حفظ نہیں کیا, قرآن پاک پڑھا نہیں, اکثر لوگ ایسے ہیں. تو یہ ہمارے پروگرام اسی لیے یہ پروگرام کیا جاتا ہے عروج اسلامی ٹی وی چینل کی طرف سے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. تو حق کی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ آپ خود قرآن پاک پڑھیں, اسے سمجھیں. یہ نہیں کہ آپ کی عمر زیادہ ہوگی تو آپ قرآن نہیں پڑھیں گے, آپ قبر تک جا کے پڑھ سکتے ہیں. جب تک آپ قبر میں نہیں اتر جاتے تب تک آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے جائیں. تو علم میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے. قرآن پاک کو پڑھیں, سمجھیں, تاکہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر سکے. اللہ تعالی ہماری دنیا زندگی میں بھی ہماری آسانی پیدا کرے اور آخرت بھی ہماری ایمان والی ہو. ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے. حضرات گرامی, انشاءاللہ تعالی علامہ صاحب سے گفتگو چلتی رہے گی. تو اس کے ساتھ ہی ہم ایک نعت شریف شامل کرتے ہیں. سید حبیب الرحمان شاہ صاحب ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو نور سے منور کریں گے. جی ماشاءاللہ شاہ جی, انتہائی خوبصورت عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. قبلہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں اور آپ بھی, تو میں بھی چاہوں گا کہ کلام کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت پر ہی میری بھی حاضری ہو جائے. تو میں چند اشعار اسی موضوع سے ریلیٹڈ پیش کرنا چاہوں گا.